نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے احوال معجزات، پیدا ہونے سے لے کر موت تک زندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا اور والدہ ماجدہ کا نام آمنہ تھا، اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، اور دادی کا نام فاطمہ بنت عمر بن عاص تھا، اور آپ کے نانا کا نام واہب اور نانی کا نام برہ بنت عبدالعزیز تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے 6 ماہ پہلے آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ کی والدہ بکریاں چرانے جاتی تھی، کام کاج کرتی تھی، گھر سے خوشبوئیں آتی تھیں، اور آپ کے دادا عبد المطلب آپ کی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبوئیں کہاں سے آتی ہیں، کون لا کر دیتا ہے آپ کو خوشبوئیں؟ تو آپ کی والدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابا جان مجھے نہیں پتہ یہ خوشبوئیں کہاں سے آتی ہیں۔ جب میں بکریاں چرانے جاتی ہوں، پہلے تو بکریاں میرے آگے چلتی تھیں، اور اب بکریاں میرے پیچھے چلتی ہیں، اور آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہے، میں جدھر جاتی ہوں وہ میرے اوپر سایہ کرتا ہے۔ ابا جان جب میں پہلے بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں پر جاتی تھی تو مجھے پانی نکالنا پڑتا تھا۔ ابا جان اب میں پانی پلانے کے لیے بکریوں کو کنویں پر جاتی ہوں تو پانی کنویں کا اوپر آ گیا ہوتا ہے اور بکریاں پانی پی لیتی ہیں۔ ابا جان میں گھر آتی ہوں تو گھر سے خوشبوئیں آتی ہیں، مجھے نہیں پتہ یہ خوشبوئیں کہاں سے آتی ہیں، اور میرے پیروں کے نیچے جو پتھر آتا ہے وہ نرم کیوں ہو جاتا ہے، یہ آسمان سے جو بادل میرے اوپر چھاؤں کرتا ہے وہ میرے اوپر چھاؤں کس لیے کرتا ہے، یہ جو بکریاں ادب سے میرے پیچھے چلتی ہیں مجھے نہیں پتہ یہ میرے پیچھے ادب سے کیوں چلتی ہیں، اور جب میں بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں پر جاتی ہوں مجھے یہ بھی نہیں پتہ اس کنویں کا پانی اوپر کیوں آ جاتا ہے، اور یہ اس بات کا بھی مجھے نہیں پتہ کہ یہ خوشبوئیں کہاں سے آتی ہیں۔ روز میں رات کو جب سوتی ہوں خواب میں ایک نبی میری خواب میں آتا ہے اور مجھے مبارکباد دیتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں آیات و کرامات بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ ایوان خسرا لرز اٹھا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے، اور دریائے سادہ خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا، اور رد و خانہ جسے وادی سادہ کہتے ہیں جاری ہو گیا، حالانکہ اس سے قبل اسے منقطع ہوئے 1000 سال گزر چکا تھا، اور فارسیوں کی آتش کدہ بجھ گیا جو کہ 1000 سال سے گرم تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن، تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار، ختنہ شدہ، ناف بریدہ اور چہرہ نورانی اور آنکھیں سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درشقاں پیدا فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث جلد نمبر 2 میں آیا ہے، سند الصفا اشرف الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ المکرمہ کی پاک سرزمین پر پیدا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے، اور باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر خوش ہوتے، وہ تو 6 ماہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا عبد المطلب کو بلایا گیا، وہ اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے، اور خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوشی خوشی سے حرم کعبہ سے اپنے گھر تشریف لائے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو گلے سے لگایا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور آپ کا نام محمد رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عبداللہ کی لونڈی سبیہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی،
اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے اسی خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے سمیہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمر ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے سبب مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا، باجوز اس کے کہ سمیہ کو آزاد کرنے کے سبب اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ، حلیمہ بنت ابی ذؤیب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں۔ بی بی سمیہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے ہی آخر تک دودھ پلایا۔ اس وقت آپ کے ساتھ عبداللہ ابی حارث کو بھی دودھ پلایا کرتی تھی۔ آپ کی بڑی بیٹی شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں کھلاتی، لوریاں دیتی۔ 4-5 سال حلیمہ سعدیہ کے پاس بادیہ بنو سعید میں مقیم رہے، پھر آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کی تربیت بنو سعید میں ہوئی تھی، اسی لیے آپ کی زبان بالکل بے عیب ہے۔ آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ جب اپنی اونٹنی پر آپ کو آپ کے گھر پہ لینے گئی ہیں تو آپ کی جو سواری تھی ڈاچی، وہ بہت کمزور تھی اور ضعیف تھی۔ جب آپ کو اس نے اوپر بٹھا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر و برکت کی وجہ سے وہ اتنا دوڑی ہے کہ وہ جو پہلے سے ڈاچیاں چلی ہوئی تھیں وہ اس کو بھی کراس کر گئی ہے، آگے نکل گئی ہے ان سے بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ میں آپ کے دادا کے ننہال بنو عدی بن نجار میں ملنے گئیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھی اور ام ایمن بھی ساتھ تھیں۔ جب واپسی پر راستے میں مقام ابوا میں انتقال فرما گئیں اور وہی دفن ہوئیں، تو اس وقت جب دفنانے کے بعد ام ایمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی والدہ کی قبر مبارک سے چلنے لگیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے بچے تھے، بہت ہی رو رہے تھے اور ام ایمن سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اپنی والدہ کی قبر مبارک کے اوپر لیٹ گئے ہیں اور پھر رونے لگے ہیں، اور روتے روتے ہی ام ایمن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنی والدہ مبارک کے پاس سے چلی آئی ہیں۔ ہجرت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر بنو نجار پر ہوا تو اپنے قیام کا نقشہ سامنے آیا اور اپنے قیام گاہ کو دیکھ کر فرمایا، اس گھر میں میری والدہ محترمہ مجھے لے کر ٹھہرتی تھی اور میں بنو عدی بن نجار کے تالاب میں تیرا کرتا تھا۔ رسول کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوئے تو آپ تجارت کا کام برابر جاری رکھا اور کئی بار تجارت کا سامان لے کر شام اور یمن وغیرہ گئے۔ آپ بات کے سچے تھے، وعدے کے پکے تھے اور لین دین کے بھی کھرے تھے اور نیت کے نیک تھے، اس لیے آپ کا کاروبار کامیاب رہا اور ہر تجارتی سفر میں آپ کو بہت نفع ہوا۔ خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ امن کا شہر تھا، جو لوگ اس شہر میں آتے جاتے تھے ان کی حفاظت اور مہمانداری قریش کے ذمے تھی۔ لیکن ایک دفعہ قریش کے ایک سردار عاص بن وائل نے ایک پردیسی سوداگر سے سامان لے لیا اور اس کو قیمت ادا نہ کی۔ سوداگر نے قریبی پہاڑی پر چڑھ کر ظلم کے خلاف فریاد کی۔ اس پر قریش کے بہت سے قبیلے ایک جگہ جمع ہو گئے اور سب نے عہد کیا مکہ میں شہر یا باہر کا جو بھی شخص جس پر ظلم ہوگا اس کی مدد کی جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے عاص بن وائل سے سودے کا سامان لے کر اس سوداگر کو واپس دے دیا اور اس عہد کو حلف فصول کہا جاتا ہے۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں شریک تھے اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزمرہ کی زندگی میں بھی اور کاروبار میں بھی اپنی سچائی، ایمانداری، دیانتداری
اور انصاف پسندی کا ایسا ثبوت دیا کہ قریش کا بچہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے لگا، اور سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا بھروسہ ہو گیا کہ بلا کھٹکے اپنا روپیہ تجارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیتے تھے۔ اسی طرح بہت سے لوگ اپنا روپیہ، پیسہ، زیور اور دوسری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانتاً رکھواتے تھے۔ جب وہ طلب کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز جوں کی توں واپس کر دیتے۔ قریش کے خاندان بنو اسد میں ختیجہ نام کی ایک بہت نیک، دنا اور دولت مند بی بی تھی، اور ان کے پہلے شوہر فوت ہو چکے تھے۔ اب وہ بیوہ تھیں اور باپ کا سایہ بھی ان کے سر پر نہ تھا، اور ان کا بہت بڑا تجارتی کاروبار تھا، اور وہ اپنا سامان اپنے ملازموں اور دوسرے لوگوں کو دے کر شام اور یمن کے بازاروں میں بھیجا کرتی تھیں۔ انہوں نے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کی تعریف سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ میرا سامان شام لے جائیں تو میں دوسرے کو جتنا حصہ دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس سے زیادہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے اور بی بی ختیجہ کا سامان تجارت کے لیے شام لے گئے۔ ان کا غلام مسیرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام پہنچ کر یہ مال بڑے نفع پر بیچا۔ آپ واپس آئے تو بی بی ختیجہ بہت خوش ہوئیں۔ مسیرہ نے بھی ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، دیانتداری کی بہت تعریف کی۔ ان کے دل میں پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی عزت تھی۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ 2-3 ماہ بعد اپنی کنیزہ کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، تو بی بی ختیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام قبول کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور چچا حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر بی بی ختیجہ کے مکان پر گئے۔ وہاں بی بی ختیجہ نے چچا عمر بن اسد موجود تھے۔ جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح بی بی ختیجہ سے پڑھا دیا۔ پھر دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہنے لگے اور تجارت کا کام بھی چلتا رہا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ختیجہ میرا تمہارا نباہ نہ ہو سکے، وہ اس لیے کہ تم امیر ہو اور میں امیر نہیں ہوں اور نہ ہی امیری کو پسند کرتا ہوں۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قریش مکہ کے جتنے بھی سردار ہیں ان کو بلا لائیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام سرداروں کو بلا کر لے آئے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری دولت اکٹھی کر کے ڈیر لگا دی، اور اتنا بڑا ڈیر لگ گیا کہ اس ڈیر کے دوسری سائیڈ نظر نہیں آتی تھی۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے سرداران، گواہ ہو جاؤ، یہ میں نے اپنی تمام دولت نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی ہے، یہ آج خرچ کر دیں، کل خرچ کر دیں، آج کے بعد یہ دولت ان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر 35 برس کی ہوئی تو قریش مکہ کے مختلف قبیلوں میں ایک بڑا جھگڑا شروع ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ آپس میں لڑ کر مر جائیں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ گئے اور اس جھگڑے کا ایسا فیصلہ کیا کہ سب کو تسلی ہو گئی۔ ہوا یوں کہ قریش نے کعبہ کی پرانی عمارت کو گرا کر اسے نئے سرے سے بنانا شروع کیا، کیونکہ پرانی عمارت بار بار سیلاب کے آنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکی تھی۔ جب بھی بارش ہوتی تو پہاڑوں سے پانی بہہ کر کعبے میں جمع ہو جاتا تھا۔ کئی دنوں میں نئی عمارتوں کی دیواریں اتنی اونچی ہو گئیں کہ جہاں پرانی دیوار میں حجر اسود لگا ہوا تھا، یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی دیوار میں لگایا تھا۔
اور عرب کے لوگ اس کو بہت متبرک سمجھتے تھے۔ مسلمانوں کے نزدیک بھی یہ پتھر بہت مقدس ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد طواف اور چکر اسی سے شروع ہوتا ہے اور اسی کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اٹھا کر اسی جگہ پر رکھا جائے اور اسی کو عزت ملے۔ اس بات پر سب قبیلے لڑنے مرنے کو تیار تھے۔ آخر میں ایک بوڑھے آدمی نے مشورہ دیا کہ کل جو شخص صبح خانہ کعبہ میں سب سے پہلے آئے گا وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ سب نے یہ رائے پسند کی، تو اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب دیکھتے ہوئے سب لوگ پکار اٹھے کہ امین آ گئے، امین آ گئے۔ آپ نے اس جھگڑے کا حال سنایا، پھر یہ کہا کہ ایک چادر منگواؤ۔ پھر حجر اسود کو اس میں رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑا کر اس کو اٹھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کر اس جگہ پر رکھ دیا۔ اسی طرح سب خوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بعد تجارت اور گھر کا کام بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں بھی مشغول رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی مدد کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، بیماروں کی خبرگیری کرتے، یتیموں کی پرورش کرتے، بیوہ اور بے سہارا عورتوں کو سودا سلف لا دیتے، کسی کو دکھ درد میں دیکھتے تو اس کا دکھ درد دور کرنے کی کوشش کرتے، اور کوئی آپ کے پاس حاجت لے آتا تو اس کی حاجت پوری کر دیتے۔ غرض ہر ایک کو اس کے ساتھ نیکی کرتے۔ اسی وجہ سے چھوٹے بڑے آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ عرب کے لوگوں کی بت پرستی اور دوسری برائیوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہت دکھتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت ان کی سچائی کے راستے پر لانے کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی آپ بہت اچھے خواب نظر آتے اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھتے تو سچ ثابت ہوتا، ہو بہو وہی پیش آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسند کرنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہو چکی تھی۔ مکے کی آبادی میں 2-3 میل کے فاصلے پر پہاڑ میں غار حرا میں اکیلے بیٹھ کر دن رات اللہ کی عبادت اور غور و فکر میں مشغول رہتے تھے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے آتے اور جو کچھ پانی، ستو اور کھجوریں وغیرہ لے کر غار حرا میں پہنچ جاتے۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال اور 6 مہینے کی ہوئی تو ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یکا یک اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام، جو اللہ کا کلام اور پیغام لے کر پیغمبروں کے پاس آتے ہیں، نظر آئے۔ تو انہوں نے آپ کو پہلی بار اللہ کا کلام اور پیغام سنایا۔ اللہ کے کلام اور پیغام کو وحی کہتے ہیں۔ پہلی وحی یہی تھی، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سارے جہانوں کو پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھو تمہارا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو بتایا وہ جو نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی ہیبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک کانپنے لگا۔ اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ مجھے کمبل اوڑھ دو، مجھے کمبل اوڑھ دو۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی، جب سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی ختیجہ کو سارا حال سنایا۔ پھر فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے، اللہ کبھی آپ کو رانجے میں مبتلا نہیں کرے گا۔ آپ سچ بولتے ہیں، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، امانتیں واپس ادا کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچیرا بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ بہت بوڑھے اور نبینا تھے۔ انہوں نے بت پرستی چھوڑ کر عیسائیت مذہب اختیار کر لیا تھا
اور آسمانی کتابیں توریت اور انجیل کے عالم تھے۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ سنا تو بول اٹھے، یہ خدا کا وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوم آپ کے گھر سے نکال دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو چیز آپ لے کر آئے ہیں، پہلے کو لے کر پہلے بھی جو آیا ہے، اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی ہی کی ہے۔ اگر میں نے آپ کی نبوت کا زمانہ پایا تو میں آپ کی دل و جان سے مدد کروں گا، مگر تھوڑی ہی دن گزرے تھے کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ پہلی وحی کے بعد ایک مدت تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کوئی اور وحی نہ لائے۔ وحی کا رک جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑے غم کا باعث تھا۔ جب آپ کا غم حد سے بڑھ جاتا تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے اور کہتے ہیں، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آخر ایک دن جبرائیل یہ وحی لے کر نازل ہوئے، سورۃ المدثر لے کر نازل ہوئے، اور سورۃ المدثر کی چند آیات کا ترجمہ یہ ہے، اے وحی کی ہیبت سے کپڑا لپیٹنے والے، اٹھ اور منکروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا اور اپنے مالک کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھ اور بتوں کی پلیتی سے الگ رہ، اور اس نیت سے احسان نہ کر کہ اس سے اچھا بدلہ ملے، اور اپنے مالک کی خوشی کے لیے جو مصیبتیں تجھ کو پیش آئیں گی ان پر صبر کر۔ پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو یہی مشکل دن ہے، سب پر مشکل ہوگا، کافروں پر سخت مشکل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ المدثر جب نازل ہوئی تو آپ یہ سن کر جان گئے کہ اللہ کا رسول اور نبی ہونے کی حیثیت سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا مجھ پر فرض ہو گیا ہے۔ دوسری وحی آنے کے بعد ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی بیوی ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ پھل، پھول، درخت، اناج وہی اگاتا ہے، خوشی، غم، زندگی، موت وہی دیتا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فرشتے اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو ہم کو نظر نہیں آتی، وہ دن رات اللہ کی عبادت اور اس کے حکموں کو بجا لانے میں لگے رہتے ہیں اور ان کو ماننا فرض ہے۔ دنیا میں جتنے رسول اور نبی آئے ہیں وہ سب سچے اور خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، ان کو ماننا فرض ہے۔ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اس لیے مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو جو کتابیں دیں وہ سچی ہیں۔ ہر شخص مرنے کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ ہوگا، خدا کے سامنے حاضر کیا جائے گا، وہ ہر ایک کو اس کے اچھے اور برے کام کا بدلہ دے گا۔ عورتوں میں سب سے پہلے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام حضرت زید بن حارث سب سے پہلے ایمان لائے۔ اسی طرح لڑکوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد آپ مکہ کے ایسے لوگوں میں اسلام کی باتیں سمجھانے لگے جو طبیعت اور نیک اور سمجھدار تھے۔ آہستہ آہستہ ایسے لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ ان میں کوئی 2.5 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ قریش کے کچھ برے لوگوں کے کانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی بھنک پڑ گئی ہے، وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی فکر میں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کے قریب ایک محفوظ مکان میں چلے گئے، جس کے مالک ایک نیک دل مسلمان ارقم بن ابی اکرم تھے۔ مسلمان وہی جمع ہو کر نماز پڑھتے اور جو اسلام قبول کرنا چاہتے وہ بھی وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے
اور مسلمان ہو جاتے۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے۔ اسی عرصہ میں صرف 133 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں 100 سے کچھ اوپر مرد تھے اور باقی کی عورتیں تھیں۔ نبوت کا 4تھا سال شروع ہوا تو اللہ نے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو پیغام لوگوں کو علانیہ پہنچائیں اور کافروں کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ یہ حکم ملتے ہی پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے کعبہ میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن دونوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت مخالفت کی، کیونکہ وہ بڑا سخت کافر تھا اور اپنے بتوں کی برائی نہیں سن سکتا تھا۔ دوسرے رشتہ دار بھی ان کی باتوں میں آ گئے اور کھانا کھا کر کوئی جواب دیے بغیر چلے گئے۔ البتہ آپ کے دوسرے چچا ابو طالب نے کہا کہ میں دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری حمایت کروں گا، تم جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ جناب ابو طالب کے نوعمر بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مکہ کی ایک قریبی پہاڑی صفا پر تشریف لے گئے اور اس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر قریش کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر پکارا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم یقین کر لو گے؟ تو سب نے کہا ہاں بے شک، کیونکہ ہم نے تم کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو سنو، بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو، یہ بڑا سخت گناہ ہے، اور ایک خدا پر ایمان لاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم پر سخت عذاب آئے گا۔ اس پر ابو لہب اٹھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا یہ کہہ کر چلا گیا کہ تو نے یہ کہنے کے لیے ہم کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے خفا ہونے کی کوئی پرواہ نہ کی اور کھلم کھلا بتوں کو برا کہنے لگے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ بلے بیٹے حضرت زید بن حارث کو ساتھ لے کر طائف تشریف لے گئے تاکہ وہاں کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دیں۔ یہ مکہ سے 50-60 میل دور ایک سرسبز اور خوشحال شہر تھا۔ طائف کے سرداروں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے آپ کا مذاق اڑایا اور شریر لڑکوں اور آوارہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر سے باہر نکل کر ایک باغ میں پناہ لے لی۔ طائف والوں کی اس بدسلوکی پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہ کی، لیکن فرمایا امید ہے ان کی اولاد ضرور اللہ کا دین قبول کرے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس لے گئے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی، قدرت کے عجائبات دکھائے اور پھر واپس بھیج دیا۔ یہ سب کچھ ایک ہی رات میں ہو گیا، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ پہلے نماز کی 2 رکعتیں ہوتی تھیں، معراج میں مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کر دی گئیں۔ چنانچہ چند ایک کے سوا سب مسلمان آہستہ آہستہ مکے سے ہجرت کر کے یثرب چلے گئے۔ اللہ نے ان مسلمانوں کو مہاجرین کا نام دیا۔ مسلمانوں کو اس طرح امن کی جگہ جاتے دیکھ کر قریش کے کافروں کے دل سخت ہو گئے، تو قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے ہجرت کا حکم دے دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر فرمایا، علی، مکے والوں کی امانتیں مکے والوں کو صبح دے کر مدینے چلے آنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر نکلے ہیں تو قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے
घेराव किया हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मिट्टी उठाकर फेंकी और अल्लाह ने उन सब काफरों को जिन्होंने घेराव किया हुआ था अंधा कर दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को लेकर बड़े आराम से वहाँ से निकल गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-3 दिन गारे सौर में रहे हैं। गारे सौर से निकलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा पहुँच गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ ले गए तो वहाँ 2 यतीमों की जगह थी। उनसे ख़रीद कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ एक मस्जिद तमीर की और उस मस्जिद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी साथ दूसरे मुसलमानों के मिलकर ईंटें और गारा उठा कर लाते थे, जिसको मस्जिद नबवी का नाम दिया गया, जो अब बहुत आलीशान मस्जिद बन चुकी है। इसके बाद मुसलमानों की पहली जंग कुफार मक्का से हुई, जो बदर के मैदान पर लड़ी गई। इससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह अगर तूने आज मुसलमानों की मदद ना की तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो उस वक़्त मुसलमान सिर्फ 313 थे, 2 घोड़े थे और 70 ऊँट थे, और कुफार मक्का के पास 950 फ़ौजी थे, 100 घोड़े थे और 170 ऊँट थे। बदर की लड़ाई में अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते उतार दिए और जब जंग ख़त्म हुई तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी। इसके बाद मुसलमानों ने जंगे ओहद लड़ी। इसमें पहले तो मुसलमान गालिब थे, जब एक दर्रे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज बैठाए हुए थे कि आपने जंग जीतने के बाद भी यहाँ से नहीं हटना। तो जब माल गनीमत इकट्ठा करने लगे तो दौड़ते हुए हज़रत खालिद बिन वलीद, जो अभी काफिर थे, उन्होंने देखा कि वो दर्रा बिल्कुल खाली हो चुका है, तो उन्होंने उधर से हमला किया और अचानक हमले से मुसलमान घेरे में आ गए। तो इसमें हज़रत अमीर हमज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मुबारक वो भी शहीद हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए। ये जंग जो है, इस जंग में मुसलमानों का नुकसान बहुत हुआ था। ये जंग तकरीबन ही बराबरी पर ख़त्म हुई थी। खैबर की लड़ाई 7 हिजरी को शुरू हुई। हजाज के शुमाल में खैबर का शहर अरब के यहूदियों का सबसे बड़ा गढ़ था। वहाँ उन्होंने 7-8 मजबूत किले बना रखे थे, जिन पर 20,000 सिपाही रहते थे। बनु नसीर के यहूदियों को मदीने से निकाल दिया गया तो वो यहाँ आकर आबाद हो गए। ये लोग इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। खंदक की लड़ाई भी इन्हीं की शरारत से हुई थी। अब वो फिर अरबों को एक बड़े कबीले गतफान को साथ मिलाकर मदीने पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके इरादों की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 मुसलमानों को साथ लेकर खैबर के हमले के लिए मदीने से रवाना हुए। मुसलमानों ने खैबर पहुँचते ही यहूदियों के किले को घेर लिया और किले तो एक एक करके बहुत ही जल्द फतह हो गए, लेकिन एक किला जिसका नाम कमूस था फतह होने में नहीं आ रहा था। इसका सरदार एक मशहूर यहूदी मरहब था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई प्यारे साथियों ने बारी बारी फ़ौज लेकर इस किले पर हमला किया, लेकिन कामयाबी ना हुई। एक दिन शाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल खुदा और रसूल के प्यारे एक ऐसे शख्स को झंडा दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह फतह दे देगा। दूसरे दिन तड़के ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया और आपकी आंखें दुखती थीं और अपने खैमे में पड़े थे। तो वो हाज़िर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी आंखों में अपना लब मुबारक लगाया, जिससे उनकी आंखों का दर्द दूर हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको झंडा दिया और इनके हक़ में दुआ फरमाई और कमूस पर हमला करने का हुक्म दे दिया। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कमूस की तरफ बढ़े और मरहब जोशीले शेर पढ़ता हुआ खुद उनके सामने आ गया।
لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس نامی بہادر کو مار ڈالا۔ پھر وہ فوج کو لے کر آگے بڑھے، یہودیوں کو ریلتے دھکیلتے قلعے کا دروازہ توڑ کر اندر گھس گئے۔ اسی طرح کموس دیکھتے ہی دیکھتے فتح ہو گیا۔ اس کے ساتھ خیبر کی لڑائی ختم ہو گئی۔ اس لڑائی میں 93 یہودی مارے گئے اور 15 مسلمان شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند روز خیبر میں ہی قیام کیا۔ فتح مکہ، جسے فتح عظیم بھی کہا جاتا ہے، عہد نبوی کا ایک غزوہ ہے جو 20 رمضان سن 8 ہجری بمطابق 10 جنوری سن 630 عیسوی کو پیش آیا۔ اس غزوے کی بدولت مسلمانوں کو شہر مکہ پر فتح نصیب ہوئی، اور اس غزوے کا سبب قریش مکہ کی جانب سے معاہدہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی تھا، اور اس معاہدے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم لشکر کو تیار کیا جو 10,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ لشکر آگے بڑھتا رہا جہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا، یعنی بغیر کسی مزاحمت کے مکے میں پرامن طریقے سے داخل ہو گیا، سوائے ایک معمولی سی جھڑپ کے جس کے سپہ سالار خالد بن ولید کو اس وقت سامنا ہوا جب قریش کی ایک ٹولی نے اکرمہ بن ابی جہل کی قیادت میں مسلمانوں سے مزاحمت کی۔ پھر خالد بن ولید کو ان سے قتال کرنا پڑا، جن کے نتیجے میں 12 کفار مارے گئے، باقی بھاگ گئے، جبکہ 2 مسلمان شہید ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور لوگوں کو اطمینان ہو گیا تو کعبہ کے پاس آئے اور اس کا طواف کیا، اور آسان طواف کعبہ کے ارد گرد موجود بتوں کو اپنے پاس موجود تیروں سے گرانے لگے اور پڑھتے تھے وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹ جانے کو ہی تھا۔ اور کعبے میں بتوں کی تصویریں ویزاں تھیں اور ان کے مجسمے نصب تھے۔ محمد بن عبداللہ نے ان کو بھی مٹانے اور توڑنے کا حکم دیا، جس کی تکمیل کی گئی۔ جب نماز کا وقت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبے کے اوپر چڑھ جائیں اور اذان دیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دی۔ فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا اور بہت سے کافر اسلام میں داخل ہو گئے، جن میں ابو سفیان بھی شامل تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے باپ بھی شامل تھے، اور اعلان کیا جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا اس کو بھی عام معافی کا اعلان ہے۔ حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد ہجرت کے 11ویں سال سفر کی 18 یا 19 تاریخ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کے وقت مدینہ کے قبرستان جنت البقیع تشریف لے گئے۔ وہاں پر دفن مسلمانوں کے لیے دعا فرمائی۔ واپس گھر تشریف لے آئے تو آپ کو بخار ہو گیا۔ بخار ہوئے 5 روز ہو گئے تھے کہ دوسری سب بیویوں سے اجازت لے کر حضرت بی بی عائشہ کے حجرے میں قیام فرمایا۔ بیماری کی حالت میں آپ کے 5 وقت نماز مسجد میں ہی پڑھانے تشریف لاتے تھے۔ جب کمزوری حد سے زیادہ ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق کو نماز پڑھانے کا حکم دے دیا تو کئی دن تک نماز پڑھاتے رہے۔ ایک دن طبیعت ذرا سنبھلی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے آپ مسجد میں تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ آہٹ پا کر انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن آپ نے اشارے سے روک دیا۔ پھر ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ نے ایک مختصر سا خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے دنیا کی نعمتوں کو قبول کرے اور چاہے اللہ کے پاس جا کر نعمتیں پا لے اور ان کو قبول کرے۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جا کر ملنے والی نعمتوں کو قبول کیا۔ دیکھو میرا نام لے کر کسی چیز کو حلال اور حرام مت کہنا۔ میں نے وہی چیز حلال کیا جو اللہ نے حلال کیا، میں نے وہی چیز حرام کیا جو اللہ نے حرام کیا۔ میرے بعد عام مسلمان بڑھتے جائیں گے لیکن انصار کم رہ جائیں گے۔
اے مہاجرین ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، جو لوگ ابتدا سے لے کر اب تک میرے مددگار رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ حجرہ مبارک تشریف لے گئے۔ بیماری کی حالت میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو یہود و نصارہ نے اپنے بزرگوں کی قبروں کو عبادت کا بنا لیا، تم ایسا نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ رونے لگیں، تو انہوں نے روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات کہی تو وہ خوش ہونے لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر وہ روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا، فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے چلا جاؤں گا، جس پر وہ رو دیں۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے، فاطمہ میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے تو مجھ کو آ ملے گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے دیا اور مجھے فرمایا، عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، مجھے وہ اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخر کو چن لیا ہے۔ مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے آ رہا تھا اور سر مبارک میرے سینے پر باری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہ آیا، سو میں نے اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول دیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہوں اور سسکیوں سے گونجنے لگی۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچے کی طرح ہاتھ ہلانے لگے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے، خبردار، اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے تو میں اس شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کرنے گئے ہیں، تو وہ لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا اسے قتل کر دوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط اور برداشت اور صبر کرنے والا شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر سر رکھ کر رو دیے اور کہہ رہے تھے، ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص دوست، ہائے میرا محبوب، ہائے میرا نبی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پاکیزہ تھے، آپ پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے سن رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ تعالیٰ کے شان اور ذات ہمیشہ زندگی والی ہے، جسے موت نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر روؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کر دی گئی تو سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر مٹی ڈالو؟ پھر کہنے لگے، ہائے میرے پیارے بابا جان، کہ میں اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے۔
ہائے میرے بابا جان جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ ہائے میرے پیارے بابا جان، ہم جبرائیل کو ان کے آنے کی خبر دیتے تھے۔ اچھی پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں۔